تقلید کا مسئلہ بھی موجودہ فتنے کے دور میں اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ پچھلے زمانوں میں تقلید کے مسئلے پر کسی کا اختلاف کتابوں میں نظر نہیں آتا، مگر جب انگریزوں کے دور حکومت میں مسلمانوں کے خلاف کئی قسم کے فتنے اٹھے تو وہیں پر اسلام اور اہل اسلام پر حملہ کرنے کے لیے انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں کے اندر مختلف فتنے اٹھائے گئے۔ اس میں کچھ فتنے ختم نبوت کے متعلق ہیں، نئے نئے لوگ نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھنے لگے اور جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے لگے۔ بہت سے لوگ ان کے دلائل کو سن کر ان سے متاثر ہوئے اور ان کو نبی مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام سے منحرف ہوئے، گمراہ اور مرتد ہوئے۔ وہیں پر اہل قرآن کے نام سے فتنہ اٹھایا گیا، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کو نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو صاحب اطاعت، مطاع اور حجت نہیں مانتے۔ احادیث مبارک کا مجموعہ یہ غلط سلط روایتوں کا مجموعہ ہے، اور جناب آقا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا اور صحابہ کی ذات پر طعن و تشنیع کی۔ اپنا نام انہوں نے اہل قرآن رکھا۔ وہیں پر ایک تیسرا فتنہ اہل حدیث بھی انگریزوں کے زمانے میں اٹھایا گیا، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ اور رسول کے سوا کسی کو نہیں مانتے، قرآن اور حدیث کے سوا کسی اور چیز کو نہیں مانتے۔ انہوں نے ائمہ اسلام کے اوپر انگلی اٹھائی اور فقہ اسلامی کے اوپر طعن و تشنیع کیا اور ادلہ شرعیہ پر حملہ کیا اور یہ نعرہ لگایا کہ ہم لوگ صرف قال اللہ و قال الرسول کو مانتے ہیں۔ انہی اہل حدیثوں نے مسئلہ تقلید کے اوپر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، تراویح کے مسئلے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جمعہ کے دن جو 2 اذانیں دی جاتی ہیں اس مسئلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، احادیث نبویہ میں صحیح اور ضعیف جو حدیثیں ہوا کرتی ہیں اس پر بھی انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور حدیث کے اندر جو سندیں ہوا کرتی ہیں، جو رجال ہوا کرتے ہیں اور اسماء الرجال کا جو فن ہوا کرتا ہے اس پر بھی انہوں نے گہری ضرب لگانے کی کوشش کی۔ مگر جس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے، وہ دین دشمن کے پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی حفاظت کے لیے رجال کو پیدا فرمایا۔ جب انگریزوں کی کوششوں سے یہ فتنے اٹھے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر بہت سے لوگوں کو کھڑا فرمایا اور انہوں نے اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے پر قدغن لگائی اور لگام لگایا، اور مسلمانوں کے درمیان صحیح عقائد و مسائل اور دلائل اور تشریحات کو سامنے رکھ کر لوگوں کی کامل اور بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اسی مسئلہ تقلید کے متعلق آج کا ہمارا یہ تربیتی درس منعقد ہوا ہے۔ آج کا یہ پروگرام کوئی عام بیان کرنے کے سلسلے میں نہیں ہے، عمومی تقریر کرنے کی طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہے، بلکہ اپنے موضوع کے متعلق نہایت حساس اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح کے درسوں میں عموماً
دلائل پر بحث کی جاتی ہے اور باطل کی طرف سے جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کر کے شکوک و شبہات کے ازالے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہوتا یہ کہ اہل باطل کی طرف سے بھولے بھالے عام مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور شکوک کے ذریعے سے یقین کو توڑ دیا جاتا ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو پھر آدمی گمراہ ہوتا ہے، اور جب آدمی گمراہ ہوتا ہے تو وہ کس ٹھکانے کو لگتا ہے اس کا تصور کرنا بھی دشوار ہے۔ مسئلہ تقلید کے اندر بھی یہی رویہ اختیار کیا گیا۔ پوری امت کے اندر ائمہ مجتہدین کی تقلید کو لے کر مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے گئے، شکوک و شبہات پھیلائے گئے، مختلف قسم کے دلائل قرآن و حدیث سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، ہم سبھی لوگوں کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ بہت سے لوگ اہل باطل کی ان حرکتوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے اور انہوں نے اہل حق کا راستہ چھوڑ دیا اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ آج ان کا دین تباہ و برباد ہو رہا ہے، مگر اپنی تباہی کو وہ لوگ دین سمجھ رہے ہیں، اپنی بربادی کو وہ لوگ دین سمجھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے مزاج پھیر دیا جاتا ہے۔ اسی مسئلہ تقلید کے متعلق آج ہم لوگوں کا یہ تربیتی درس کا پروگرام ہے۔ اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ بیان اس انداز کا ہو کہ سارے لوگوں کو مسئلے پر ایک عبور حاصل ہو، ایک مہارت حاصل ہو، اور یہاں سے اٹھنے کے بعد مسئلہ تقلید کے اوپر ان کی آنکھیں کھلیں۔ اگر کہیں پر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کچھ بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ اب میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں۔ تقلید امت کے اندر بہت مشہور لفظ ہے۔ تقلید کا ایک لغوی معنی ہے، تقلید کا ایک اصطلاحی معنی ہے، اور شریعت کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں سب کے یہی حالات ہوتے ہیں۔ اس کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور اس کا ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا لفظ لیں، زکوٰۃ کے معنی بڑھنا ہوا کرتا ہے لغت کے اندر، مگر اصطلاح کے اندر اپنے مخصوص مال میں سے مخصوص حصے کو نکال کر کسی غریب کے ہاتھ پر رکھ دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ حج، لفظ حج کو لے لیں، حج کا معنی ارادہ کرنا، حج کا معنی کسی بڑی جگہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، مگر اصطلاح کے اندر مخصوص جگہ کا مخصوص نیت کے ساتھ مخصوص اعمال کے ساتھ ارادہ کر کے جانا، اس کو حج کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ تقلید بھی ہے۔ لفظ تقلید کا ایک لغوی معنی ہے اور لفظ تقلید کا ایک اصطلاحی معنی ہے۔ جس طریقے سے اہل تشیع حضرات نے لفظ امام کے اندر گھسپیٹی کی، لفظ امام کو بگاڑ دیا، اسی طریقے سے اہل حدیث حضرات نے لفظ تقلید کو بگاڑا ہے۔ ہم لوگ جب امام کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے ایک امتی مراد ہوتا ہے، نہ کوئی صحابی مراد ہوتا ہے، نہ کوئی نبی مراد ہوتا ہے، بلکہ جب ہم لوگ لفظ امام بولتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا ایک مقتدی اور پیشوا ہے، وہ ہماری نگاہ میں ایک بہت بڑا آدمی ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو امام کہتے ہیں۔ لفظ امام بولنے کے وقت ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ لفظ امام بولنے کی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کو بدل بھی سکتا ہے، بلکہ ہم لوگ جب لفظ امام کو بولتے ہیں تو ہمارا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ امت کے ایک بڑے عالم ہیں، مگر بہرحال امتی ہیں اور ہم ان کو امام کہتے ہیں۔ مگر جب یہی لفظ امام اہل تشیع حضرات بولتے ہیں تو اس لفظ کے پیچھے انہوں نے جو معنی لیا ہوا ہے وہ معنی یہ ہے کہ امام بول کر وہ مراد لیتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے، امام اللہ پاک کی طرف سے طے ہوتا ہے، امام کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور امام اللہ کی کتاب کو بدل سکتا ہے، امام جس چیز کو چاہے حلال کر دے،
امام جس چیز کو چاہے حرام کر دے. لفظ امام کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو کس طریقے سے لفظ امام کو بگاڑا گیا امت کو گمراہ کرنے کے لیے. چنانچہ بہت سے لوگ اس مسئلے کے اندر گمراہ ہوئے. اسی طریقے سے لفظ تقلید کو بگاڑا گیا. لفظ تقلید کو بگاڑا گیا امت کو گمراہ کرنے کے لیے. تقلید کا لغوی معنی بھی بگاڑا گیا اور تقلید کا اصطلاحی معنی بھی بگاڑا گیا. تقلید کا لغوی معنی کیا ہے؟ کسی دوسرے کے گلے میں مالا پہنا دینا. قلد یقلد تقلیدن باب تفعیل سے ہے. یہ باب لازم نہیں ہوتا، یہ باب متعدی ہوا کرتا ہے. اس میں ایک کرنے والا اور دوسرا وہ شخص ہونا ضروری ہے جس کے ساتھ کام کیا جائے. لہذا مالا پہنانے والا الگ ہوگا اور جس کو مالا پہنایا جائے گا وہ الگ ہوگا. تقلید کا معنی کسی دوسرے کے گلے میں ہار پہنانے کے ہیں. اسی لفظ سے قلادہ بھی بنا ہوا ہے. قلادہ کا معنی ہار ہے. ہار جب انسان کے گلے میں پہنایا جائے تو اس کو ہار کہا جاتا ہے، مگر جب وہی جانوروں کے گلے میں پہنایا جائے تو اسے پٹا کہا جاتا ہے. اسے پٹا کہا جاتا ہے. اب غیر مقلدین حضرات نے تقلید کا ایک ترجمہ کیا کہ تقلید کا معنی جوتے کا مالا پہنانا، جوتے کا پٹا پہنانا. محترم بھائی اور دوستوں، سب سے پہلے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ ترجمہ جھوٹا اور غلط ہے. اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ دودھ، ہم لوگ لفظ دودھ بولتے ہیں. دودھ بول کر دنیا کے تمام دودھ مراد ہو سکتے ہیں. دودھ بھینس کا بھی ہوتا ہے اور دودھ کتیا کا بھی ہوتا ہے، مگر ایک دودھ جائز ہے اور دوسرا دودھ ناجائز ہے. اگر کوئی صاحب بھینس کے دودھ کو کتیے کے ساتھ ملانے لگے یا کتیے کے دودھ کو بھینس کے ساتھ ملانے لگے تو محترم بھائی اور دوستوں، علل اعلان ایک کم سے کم پڑھا لکھا ہوا آدمی بھی یہ کہے گا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ ناجائز کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے تقلید کا معنی ہے، تقلید کا معنی اگر انسان کے ساتھ ہو تو اس کا معنی الگ ہے. تقلید کا معنی اگر جانور کے ساتھ ہو تو اس کا معنی الگ ہے. دونوں معنی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا یہ امت کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے. یہ تو لغوی معنی ہوا. تقلید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تقلید کا اصطلاحی معنی ہے اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل ظنا للحقیت. تقلید کا اصطلاحی معنی یہ ہے من غیر طلب الدلیل. تقلید کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے غیر کی اتباع کرے، اس کے قول کی یا اس کے فعل کی. کسی غیر کی اتباع کرنا قول میں یا فعل میں. آگے فرمایا ظنا للحقیقت، یہ سمجھتے ہوئے اتباع کرنا کہ اگلا جو کہہ رہا ہے یا جو کر رہا ہے وہ مبنی برحق ہے، وہ مبنی برحق ہے. اس کے پاس دلائل موجود ہیں، اس کے پاس شواہد موجود ہیں. وہ جو بتلا رہا ہے اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا بلکہ شریعت کی طرف سے بتلا رہا ہے. ظنا للحقیقت من غیر طلب الدلیل، بغیر دلیل کا مطالبہ کیے ہوئے وہ اتباع کرے. یہ کیا ہے؟ یہ تقلید کا اصطلاحی معنی ہے. تقلید کے اصطلاحی معنی کو بھی بدل دیا گیا. یہ کہا گیا کہ گمراہ کی اتباع کرنا اندھے بن کر، اندھے ہو کر کسی کی تقلید کرنا. یا تقلید کا یہ معنی کیا جانے لگا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی امتی کو نبی کی طریقے سے تقلید کرنا. محترم بھائی اور دوستوں، یہ بات وہی ہوئی کہ لفظ تقلید تو ایک ہے مگر اس کے معنی کے اندر ترمیم کر دی گئی. لفظ دودھ تو ایک ہے مگر بھینس کے دودھ کی جگہ کتیے کے دودھ کو پیش کر کے یہ کہا جانے لگا کہ صاحب دودھ مت پینا
کیونکہ دودھ حرام ہوا کرتا ہے۔ تقلید کی حقیقت میں دو قسمیں ہیں، ایک تقلید جائز ہے اور دوسری تقلید حرام ہے۔ جس طریقے سے میں نے دودھ کی مثال دی ہے، دودھ کی ایک مثال دے دینا آج کے سارے مسئلے سمجھنے کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جس طریقے سے دودھ کی دو قسمیں ہیں، اسی طریقے سے تقلید کی بھی دو قسمیں ہیں۔ یا تو دودھ نہایت پاک صاف چیز ہے، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، یا پھر وہی دودھ حرام ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تقلید یا تو نہایت بہترین چیز ہے، یا پھر وہ تقلید نہایت کبھی اور حرام چیز ہے۔ اگر تقلید ایمان والوں کی ہوگی، اگر تقلید امت کے سلف صالحین، امت کے ائمہ مجتہدین، امت کے صلحاء اور متقین کی ہوگی، تو اس تقلید کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے۔ اور اگر تقلید امت کے شرپسندوں کی ہوگی، ائمہ مضلین کی ہوگی، تو پھر شریعت نے ایسی تقلید کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا بات کھل کر سامنے آ گئی کہ تقلید کی دو قسم ہیں، ایک تقلید حلال ہے بلکہ واجب ہے، مستحسن ہے، اور دوسری تقلید حرام ہے، وہ کبھی ہے، منع ہے۔ جو تقلید منع ہے وہی تقلید اہل حدیث حضرات ہماری عوام کو دکھایا کرتے ہیں، اور جو تقلید واجب ہے وہ شیعوں کی طرح چھپایا کرتے ہیں۔ لہذا مسئلہ تقلید کے اندر کوئی صاحب اس میں دھوکہ نہ کھائیں۔ کبھی بھی کسی کے سامنے تقلید کے تعلق سے اس طرح کی عبارت سامنے آ جائے کہ صاحب دیکھو تقلید تو منع ہے، تقلید تو غلط ہے، تقلید تو حرام ہے، تو فوراً اپنے ذہن کے اندر یہ بات لانے کی ضرورت ہے کہ تقلید کی تو دو قسمیں ہیں، ایک تو واقعی منع ہے، یہ منع والی تقلید دکھلا رہا ہے، اور ایک تقلید وہ ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، یہ اس والے کو چھپا رہا ہے۔